ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے کہ بد عقیدہ امام کے پیچھے اگر نماز نہیں ہوتی تو جو لوگ حج یا عمرہ کو جاتے ہیں ان کی نماز کا کیا حکم ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اور کچھ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ کن کا عقیدہ؟ جو وہاں امام کعبہ ہو گئے یا مسجد نبی شریف کے امام صاحب ہو گئے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اور ان کے پیچھے جا کے نماز نہیں پڑھتے، اور کچھ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، جب اگر وہ ٹھیک نہیں ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پسند کیوں فرمایا کہ وہ امام کعبہ بنے ہوئے ہیں یا امام مسجد نبی شریف کے امام ہیں، اتنی عوام ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھتی ہے، اگر ان کی نماز نہیں ہوتی تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بھئی اتنے لوگ پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں ثواب کی نیت سے اور ان کو ثواب بالکل مل ہی نہیں رہا، کیا اس کے اندر تو آپ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے آپ نا ایک مختصر تمہید سمجھیں تاکہ مسئلہ آسانی سے سمجھ آ جائے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، جس امام کے پیچھے نماز پڑھیں، امام اور مقتدی کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ جو مقتدی کا عقیدہ ہے امام کا عقیدہ بھی وہی ہو۔ مقتدی اپنے عقیدے کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق امام کو صحیح اور درست سمجھتا ہو۔ دیکھو نا، جب آپ نیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا پیچھے سے امام کے، پیچھے سے امام کے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھی جو راہ امام کا وہی راہ، جو انجام امام کا وہی انجام۔ پیچھے سے امام کے مطلب یہ ہو گیا نا بھی جو عقیدہ اس کا ہے، جو فکر اس کی ہے، جو مذہب اس کا ہے، جو سوچ اس کی ہے، جس طرف یہ جا رہا ہے میں بھی۔ تو لہذا مقتدی کے نزدیک امام کا عقیدہ اور راستہ صحیح اور درست ہونا چاہیے۔ اگر مقتدی کے نزدیک امام کا مذہب اور عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس مقتدی کی نماز اس امام کے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ اس کی ایک مثال آپ پہلے ایک سمجھیں۔ فقہاء کرام نے ایک جزیہ بتایا کہ اگر امام اور مقتدی کسی ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں قبلہ مشتبہ ہو گیا، قبلے کی سمت معلوم نہیں ہو رہی، امام نے بھی غور و فکر کیا، تحریک کی، مقتدی نے بھی تحریک کی، غور و فکر کیا، ایک طرف امام نے منہ کر کے نماز شروع کر دی، مقتدی نے بھی غور و فکر کیا، تحریک کی، اور اس نے بھی اپنے سوچ کے مطابق امام سے دوسری سمت منہ کر کے نماز شروع کر دی، تو اس مقتدی کی نماز اس امام کے پیچھے ہوگی؟ امام کا منہ ایک طرف ہے، مقتدی کا منہ ایک طرف ہے۔ اس اگرچہ امام ٹھیک سمت پڑھ رہا ہے اور اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن مقتدی کی نماز اس امام کے پیچھے نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جو وہ امام مقتدی کے اعتقاد میں غلطی پر ہے۔ مقتدی کا اعتقاد یہ ہے کہ امام غلط سمت پر نماز پڑھ رہا ہے، مقتدی کے نزدیک امام غلطی پر ہے، تو جس مقتدی کے نزدیک امام غلطی پر ہو، اس مقتدی کی نماز اس امام کے پیچھے اگرچہ امام کی ہو جائے، اس کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن ایسے مقتدی کی نماز نہیں ہوگی۔ تو لہذا جس مقتدی کا عقیدہ یہ ہو کہ اس امام کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، مذہب ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ مقتدی لاکھ بار نماز پڑھے ایسے امام کے پیچھے، تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اس کی آپ ایک مثال سمجھیں۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایک شخص، اس کے کپڑوں پر پلیدی لگی ہوئی ہے، نجاست لگی ہوئی ہے، اس کو وہ دیکھ بھی رہا ہے، پتہ بھی ہے یہ نجاست لگی ہوئی ہے، اور اس کو مسئلے کا بھی پتہ ہے کہ اتنی نجاست لگی ہوئی ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ تو وہ آدمی اگر نماز پڑھے، وہ کپڑے پہن کر، نماز ہوگی اس کی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ دوسرا آدمی ہے، اس کو یہ تو پتہ ہے کہ پلیدی لگی ہوئی ہے، کپڑے پلید ہیں، نجاست لگی ہوئی ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، لیکن اس کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے بھئی اتنی نجاست لگی ہوئی ہو تو نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اس نے اگر نماز کے محبت میں اور شوق میں نماز پڑھ لی تو علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ اس کی نماز قبول ہو جائے گی، اگرچہ وہ دیکھ رہا ہے کہ پلیدی لگی ہوئی ہے، لیکن چونکہ وہ مسئلے سے واقف نہیں ہے، لا علم ہے، جاہل ہے، جو بھی ہے۔ اور تیسرا آدمی وہ جس کو سرے سے نہ پلیدی کا پتہ ہے نہ ہی مسئلے کا پتہ ہے، پلیدی لگی ہوئی ہے اس کے کپڑے پر، پلید ہیں، لیکن نہ اس کو پلیدی کا علم ہے نہ ہی اس کو مسئلے کا علم ہے، اگر اس نے پڑھ لی تو ہو جائے گی، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب بلا تشبیہ اور بلا تمثیل، اسی طرح مقتدیوں کی بھی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ لوگ
جو یہاں سے جاتے ہیں حرمین شریفین میں نمازیں حج اور عمرے کے لیے، کچھ لوگ وہ ہیں جن کو وہاں کے اماموں کا، وہاں کے لوگوں کا عقیدے کا پتہ ہے، بھئی ان کا عقیدہ یہ ہے، اور مسئلے کا بھی پتہ ہے کہ ایسے عقیدے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اگر وہ لوگ ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اور دوسرے وہ جن کو اتنا تو پتہ ہے کہ وہ لوگ ایسے عقیدہ رکھتے ہیں، وہ بد عقیدہ لوگ ہیں، ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ ایسے عقیدے والے کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اگر وہ بھی حرمین شریفین کی محبت میں اور ایک اپنے شوق اور جذبے میں ان کے پیچھے نماز اگر پڑھ لیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ ان کی نماز قبول ہو جائے گی۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کو نہ تو ان کے عقیدے کا پتہ ہے اور نہ ہی مسائل کا پتہ ہے، سادہ لوگ ہیں، وہ جاتے ہیں حرمین شریفین کی محبت میں نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی نماز کی بھی قبولیت کی امید ہے۔ تو لہذا اس تمہید کے بعد میرے خیال میں اب اس مسئلے کو مزید واضح کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ جن لوگوں کو وہاں کے امام کے عقائد کا پتہ ہے کہ وہ گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، اور تقویت الایمان جو کتاب ہے وہاں سے چھپ کے آتی ہے، لوگوں کو باقاعدہ مفت بانٹتے ہیں، اس میں جو عقائد اور گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں، جو لوگ ان پر مطلع ہیں، واقف ہیں، بھئی ان کا یہ عقیدہ ہے اور ایسے عقیدے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یقیناً وہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے نہیں ہوں گے۔ اور جن کو عقیدے کا تو پتہ ہے بھئی ان کا یہ عقیدہ ہے، گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، لیکن یہ نہیں جانتا کہ گستاخ اور بے ادب کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، امید ہے کہ ان کی نماز قبول ہوگی۔ اور جن کو صرف سے پتہ ہی نہیں ہے ان کی نماز بھی قبول ہے۔ باقی رہا آپ کا یہ اعتراض کہ اگر وہ غلط ہیں، بد عقیدہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے، وہاں ان کی حکومت کیوں ہے؟ اس کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو حرمین شریفین پر قابض ہو وہ حق پر بھی ہو۔ حرمین شریفین پر قابض ہونا یہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور اللہ کے گھر میں کسی کا قبضہ کر لینا اللہ کے گھر پر، یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے۔ تو کیا مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں شیطان نہیں رہتا؟ شیطان کو حق پر سمجھو گے؟ بیت المقدس جو قبلہ اولا ہے ہمارا، کیا وہاں یہودیوں کا قبضہ نہیں ہے؟ یہودیوں کو حق پر سمجھو گے؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ اللہ کا گھر صرف خانہ کعبہ تھوڑا ہے، ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، تو کیا ہر مسجد میں حق والا امام ہے؟ خانہ کعبہ پر قابض ہونا حق ہونے پر یہ نشانی نہیں ہے کوئی۔ خانہ کعبہ پر تو کتنے لوگ، ابو جہل بھی قابض رہا ہے، اور کرامتیہ ایک قوم تھی، ایک گروہ تھا، انہوں نے تو حجر اسود اکھاڑ کر لے گئے تھے وہ، تو کیا ان کو حق پر مانو گے؟ تو لہذا خانہ کعبہ پر قابض ہونا، وہاں کا امام بن جانا، یہ اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اسرائیل جس طرح اب سعودیہ میں قدم جما رہا ہے، کل کو اگر اسرائیل یہودی خانہ کعبہ پر اگر قبضہ کر لیں، جس طرح انہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا ہے، تو کیا سمجھو گے، کیا کہو گے کہ اسرائیل حق پر ہے اور یہودی حق پر ہیں، ان کو حق پر مانو گے؟